سورہ صاد پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 44۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ صدق اللہ العظیم۔ وخذ بیدک، اور لیجئے اپنے ہاتھ میں، ضغثاً، ایک تنکوں کا جھاڑو، فاضرب بہ، پس ماریے اس کے ساتھ، ولا تحنث، اور اپنی قسم نہ توڑو، انا وجدناہ، بے شک ہم نے پایا ایوب کو، صابراً، بہت صبر کرنے والا، نعم العبد، کتنا ہی اچھا ہے ہمارا بندہ، انہ اواب، وہ بے شک بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ ایک واقعہ کا تذکرہ ہے اس آیہ کریمہ میں۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ اس واقعہ کا تعلق کس طرح سے ہے۔ کچھ مفسرین کرام نے لکھا کہ جن دنوں میں ایوب علیہ السلام بیمار تھے اور آپ کی اہلیہ آپ کی خدمت میں مصروف تھی، تو ایک دن آپ کی اہلیہ باہر نکلی تو شیطان ایک تابوت لے کر اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب آپ کی اہلیہ گزرنے لگی تو ابلیس نے کہا، خاتون، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا شوہر بیمار ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم بیماروں کا علاج کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تم میرے شوہر کا علاج کرو گے؟ کہا ہاں کروں گا، لیکن ایک شرط پر، اور شرط یہ ہے کہ اگر تیرا شوہر شفا پا جائے تو تم کہو گی کہ میں نے شفا دی اسے، اس شرط پر علاج کروں۔ اب وہ واپس آئی، ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ابلیس مجھے اس آزمائش میں پھسلانا چاہتا ہے۔ کہا وہ تو ابلیس ہے جس کے ساتھ تم معاہدہ کر کے آئی ہو، اور اب میں تمہیں صحت یاب ہونے کے بعد 100 کوڑے ماروں گا۔ کچھ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایوب علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو آواز دی، انہوں نے آنے میں دیر کر دی۔ اس تاخیر کی وجہ سے ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کہا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا شفا یاب ہونے کے بعد۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کی زبان سے نکل گیا جو انہیں پسند نہیں آیا، تو اس پر انہوں نے 100 کوڑوں کی قسم اٹھا لی۔ اب جب صحت مند ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں نے تو 100 کوڑوں کی قسم اٹھائی ہے، اب کیا کروں؟ اب اللہ تعالیٰ کو ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت تھی اور ایوب علیہ السلام کی اہلیہ سے بھی محبت تھی، کیونکہ جب سب چھوڑ گئے تو خدمت گزار بیوی نے نہیں چھوڑا، وہ مسلسل خدمت میں مصروف رہی۔ اچھا، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ ہے ایوب علیہ السلام کی اہلیہ تھی کون؟ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کا نام ہے رحمت بی بی، اور یہ بیٹی ہے منشا کی، اور منشا بیٹا ہے یوسف علیہ السلام کا، گویا یہ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ اسی وجہ سے تو اتنی وفا شعار نکلی کہ پیچھے دیکھیے کتنا مقدس خون ہے۔
اس مقدس خون کا کمال تھا کہ یہ ان حالات میں بھی ایوب علیہ السلام کے ساتھ وفا شار رہی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ کسی خاتون کے ساتھ نکاح 4 چیزوں پر ہو سکتا ہے، اس کے حسن پر، اس کی دولت پر، اس کے حسب و نسب پر، اور اس کی سیرت پر۔ میرے آقا نے فرمایا میں پہلی تینوں چیزوں کو کنڈم کرتا ہوں۔ حسن مت دیکھنا، دولت مت دیکھنا، حسب و نسب مت دیکھنا، صرف سیرت دیکھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں جو رسول نے روکا اس سے کی طرف جاتے ہیں، اور جو کرنے کا حکم دیا اس سے باز آتے ہیں۔ بیٹے کا رشتہ ہو یا بیٹی کا، گھر بڑا ڈھونڈتے ہیں، عمارت دیکھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تو پیچھے سے راجستھان کا ہے، امرتسر کا ہے، تو گرداسپور کا ہے، پیچھے تک نسلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور سیرت کبھی کسی نے نہیں پوچھی۔ آج تک میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ کوئی انسان اپنے بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ دیکھنے گیا ہو اور اس نے کہا ہو بیٹی نماز کی پابند ہے، بیٹی صبح جلدی اٹھتی ہے، بیٹی قرآن پڑھتی ہے، کیا بیٹی جو نا وہ شریعت کی پابند ہے؟ بلکہ میرے چشم دید چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک جگہ کسی میرے دوست کا بیٹی کا رشتہ تھا، تو وہ اس نے مجھے کہا، میں نے کسی کو کہا، وہ آگے رشتہ دیکھنے کے لیے ہم چلے گئے تو میں بھی ساتھ گیا، تو انہوں نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، آپ نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ تو کہا جی دیکھو بچی آئی ہے ہمارے پاس، تو اس نے سر پر دوپٹہ لگا ہوا تھا، ہمارے بیٹے کو یہ پسند نہیں ہے۔ جب ایسی عورتیں ڈھونڈو گے تو پھر اسلام آباد جا کر ناچیں گی اور کیا کریں گی؟ پھر امر بالمعروف پر بھی ناچیں گی نا، اور کیا ہوگا پھر؟ میرے رسول فرماتے ہیں کہ سیرت کو دیکھو، باقی تینوں چیزوں کو کنڈم کر دو۔ دولت ہے، بے حیا ہے، پھر کیا کرو گے؟ آگے تمہاری ساری نسل خراب کر کے رکھ دے گی۔ حسب و نسب ہے لیکن بے شرم ہے تو کیا کرو گے؟ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اپنے حسن و جمال سے سارے معاشرے میں گند پھیلا رہی ہے تو پھر کیا کرو گے؟ اور اگر پہلی تینوں چیزیں نہیں ہیں، گھر میں باعزت بیٹھی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، قرآن کھولتی ہے، با پردہ رہتی ہے، تمہاری خدمت گزار ہے، وفا شعار ہے، تو تم سے بڑا خوش بخت کون ہے؟ اب اتنی بیماری، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی کے باوجود سارے چھوڑ گئے، سکے بھائی چھوڑ گئے، بہنیں چھوڑ گئی اللہ کے نبی کو۔ گاؤں والوں نے اکٹھا صلاح مشورہ کیا اور گاؤں سے باہر جہاں کوڑا پھینکتے تھے وہاں جھونپڑی بنائی اور جا کر نبی کو جھونپڑی میں چھوڑ آئی۔ لیکن وفا شعار بیوی تھی، نیک خاندان کی تھی، یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، اس نے کہا سارا جہاں بھی ایوب کو چھوڑ جائے میں نہیں چھوڑوں گی۔ اب اللہ نے قیمت کیا ڈالی؟ اللہ نے قیمت یہ ڈالی، ایوب یہ بہت نیک ہے، اسے 100 کوڑے مت مارنا۔ مولا پھر میں اپنی قسم توڑ دوں، قسم کا کفارہ ادا کروں؟ کہا یہ بھی نہیں کرنا۔ اچھا پھر مولا میں کیا کروں؟ کہا تنکوں کا ایک ایسا جھاڑو بناؤ جس میں 100 تنکے ہوں، ایک جھاڑو تیار کرو جس میں گن کر 100 تنکے ہوں، اور وہ جھاڑو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو آرام سے مار دو، ہم نے تمہاری قسم پوری کر دی۔ اب یہ ہیلا کس نے دیا؟ اللہ نے خود۔ لیکن یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا اختیار ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم اس کو بنیاد بنا کر ہیلے نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ایسا ہیلا کہ جس سے حکم شریعت کی بنیاد ختم ہوتی ہو وہ ہیلا کرنا منع ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب بنایا نا سال کے بعد، اب پتہ چلا 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، اب 10 لاکھ کیا کرتے ہیں
سال پورا ہونے سے 4 دن پہلے سارا 10 کا 10 لاکھ یا اپنا ہی سارا مال بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں. لو جی میں نے اپنی بیوی کو بلاتے ہیں, میں نے تجھے اپنا کاروبار, اپنا پیسہ, بینک بیلنس میں نے سب تجھے ہبہ کیا. اب سال پورا نہیں ہوا, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوئی. اب بیوی پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ اس پر سال پورا نہیں ہوا. اب پورا سال بیوی کے پاس زکوٰۃ وہ مار رہتا ہے, جب سال پورا ہونے لگتا ہے 10 دن پہلے بیوی خاوند کو ہبہ کر دیتی ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا صبح کو پی لی شام کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی. یہ ہیلا جائز نہیں ہے. اچھا جی رمضان آ گیا, جون میں شدت کی گرمی ہے, ہم یوں کرتے ہیں جون کے مہینے میں ہم روزوں کا فدیہ دے دیتے ہیں, یہ ہیلا ہے, اور روزے رکھ لیں گے دسمبر میں, دن بھی چھوٹا موسم بھی ٹھنڈا. ٹھیک ہے, یہ جائز نہیں ہے. حکم شریعت کی اساس جس سے گرتی ہو وہ ہیلا جائز نہیں ہے. اب یہاں حکم شریعت کی اساس اس لیے نہیں گرتی ہے کہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے خود نبی کو ہیلا بتایا اور صلہ دیا. کس بات پر؟ کہ ایوب کی بیوی رحمت بی بی اتنی خدمت گزار ثابت ہوئی ہے کہ اس حال میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفا کے ساتھ کھڑی رہی, تو اللہ نے اس کا بدلہ دیا. لیکن ہمارے لیے ایسا کرنا یہ جائز نہیں, یا یہ یاد رکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ بیدک, لیجئے اپنے ہاتھ میں, دیغسن, دیغسن اس جاڑو کو کہتے ہیں جس میں 100 تنکا ہو, 100 تیلا ہو, 100 تیلے والا جاڑو کو پکڑ لیجئے. فاضرب بہی, بس اس کو مار دیجئے. ولا تخنس, اپنی قسم مت توڑیے. انا وجدناہ صابرا, اب اللہ ایوب علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہا ہے, ہم نے اپنے ایوب کو بہت صابر پایا. ہم نے اپنے ایوب کو بہت صابر پایا. کوئی شکایت نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی زبان پر حرف اعتراض نہیں. اب اللہ خود مدح سرائی فرمائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی شان بیان کرا ہے, فرمایا نعم العبد, ہمارا یہ بندہ ایوب کتنا کمال کا بندہ ہے. اب خود اندازہ کیجئے جسے رب کمال کا بندہ کہے وہ واقعی کتنے کمال کا بندہ ہو. کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بال گنگریالے تھے, سینہ چوڑا تھا, قد لمبا تھا, 6 فٹ سے بھی زائد قد لمبا تھا, اور کہتے ہیں خوبصورت اتنے تھے کہ یہ گردن گول سرائی کی طرح تھی, اور دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا تھا, اتنے خوبصورت یہ اللہ کے نبی تھے. اور جب بیماری سے نکلے تو اللہ نے حسن دگنا کر دیا تھا. کہتے ہیں اللہ نے دگنا حسن کر دیا تھا بیماری سے نکلنے سے بعد. پہلے بھی حسین تھے لیکن جب صابر ثابت ہوئے تو اللہ نے حسن بھی دگنا کر دیا. تو نعم العبد, اللہ کہتا ہے کتنا کمال کا ہمارا یہ بندہ تھا. اور یہ کمال کیوں ملے؟ انہ اواب, یہ ہر معاملہ میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا.